یمن نے صہیونی فورسز اور امریکی فورسز کو ناکو چنے چبا دیے ہیں۔ تل اویو میں ایک مرتبہ پھر سے گھنٹیاں بج چکی ہیں، سائرنز گونج اٹھے ہیں۔ ایران کی بھی بڑی کارروائیاں سامنے آئی ہیں۔ حماس کی جانب سے کیا نئی تازہ ترین اپڈیٹس ہیں، اور اس کے بعد یمنی فوج نے جو بڑے اٹیکس کیے ہیں ان کی کیا تفصیلات ہیں، سب آپ کو بتائیں گے اپنے آج کے اس ولاگ میں۔ آپ سب پر سلامتی ہو، ایک نیوز ڈیجیٹل کے ساتھ مجھے جواد یوسف کہتے ہیں۔ ناظرین، سب سے پہلے اگر بات کی جائے یمنی فوج کی تو انہوں نے زمار صوبے میں ڈرون طیارہ MQ-9 امریکی طیارہ یہ جو ہے وہ مار گرایا ہے، تباہ کر دیا ہے، اور یہ جو مذکورہ طیارہ مہنگے امریکی ڈرونز میں سے ایک ہے، انتہائی مہنگے داموں میں یہ بنتا ہے، اور ماضی میں بھی کئی مواقع پر یمنی فوج نے اس نوعیت کے طیاروں کو تباہ کیا تھا۔ یہ وہی یمن ہے ناظرین جن کے پاس کھانے کو جو ہے ان کے افراد کے پاس پیسے نہیں ہوتے، جن کے پاس پیروں میں جوتی نہیں ہوتی پہننے کے لیے، لیکن ان کی جانب سے اتنی بڑی ریزسٹنس اور ایسے منہ توڑ جواب دیے گئے امریکی فوج کو کہ وہ کبھی بھی اسے بھول نہیں پائے گی۔ ناظرین، دوسری جانب اگر غزہ کی بات کی جائے تو غزہ کے شمال میں اور جنوب میں ناظرین سحری کے وقت اسرائیل کے تازہ حملوں میں خواتین اور بچوں سمیت 71 مزید فلسطینیوں کو شہید کر دیا گیا ہے۔ بین الاقوامی میڈیا اس بات کو رپورٹ کر رہے ہیں ناظرین کہ غزہ میں اسرائیل کے تازہ حملوں میں تقریباً 71 سے زائد فلسطینی جو ہے وہ شہید ہو چکے ہیں، اور فلسطینی خبر رساں ادارے بھی اس بات کو رپورٹ کر رہے ہیں کہ حملوں کا زیادہ تر نشانہ خاندانوں کا گھر تھا، مطلب جن گھروں کے اندر بچے موجود تھے، جن گھروں کے اندر خواتین موجود تھی، ان گھروں پر حملہ کیا گیا، اور ان میں سہیلہ من کیا کہتے ہیں ابو دیب خاندان کے جو ہے وہ 7 افراد شہید ہوئے۔ اور صہیونی فورسز کے حملوں میں ناظرین اباسان الکبیرہ میں ابو دقہ خاندان کے 8 افراد شہید ہوئے، الفخری میں الامور خاندان کے 3 افراد جو ہے وہ شہید ہو جاتے ہیں، رفح کے قریب موسبہ میں جابر خاندان کے گھر میں 10 افراد شہید ہو جاتے ہیں، بیت اللحیہ کی اگر بات کی جائے تو ان کے قریب ایک گھر میں 7 افراد جو ہے وہ شہید ہو جاتے ہیں۔ مطلب جتنے بھی گھر ہیں جن کو ٹارگٹ کیا گیا صہیونی فورسز کی جانب سے، صہیونی حکومت کی جانب سے، ان مظالم کے اندر کن کو شامل کیا گیا؟ ان بچوں کو شامل کیا گیا، بچوں پر جو ہے وہ حملے کیے گئے، غیر مسلح افراد پر اور معصوم فلسطینیوں کو نشانہ بنایا گیا، نہ کہ ان کی فورسز کو، حماس کو جو ہے وہ نشانہ بنایا گیا، کیونکہ ان سے شاید لڑنے کی صلاحیت ہی یہ نہیں رکھتے۔ غزہ پٹی کے جنوبی حصے میں آج صبح سے ناظرین فضائی حملوں میں حیرت انگیز اضافہ ہوئے، اور اس کو پچھلے چند ماہ کے دوران سب سے بڑا حملہ جو ہے وہ تصور کیا جا رہا ہے صہیونی فورسز کی جانب سے، جہاں اسرائیلی فضائیہ نے خان یونس میں اور رفح شہروں میں مکینوں سے بھری کم از کم 10 رہائشی عمارتوں کو نشانہ بنایا ہے۔ 10 عمارتوں کو جو ہے ناظرین وہ نشانہ بنایا جاتے ہیں، جس کے اندر بہت سے فلسطینی شہید ہو جاتے ہیں۔ شمال کے اندر ایک اور رہائشی عمارت مکمل طور پر تباہ ہونے کی تصدیق ہو چکی ہے، شہداء میں بچے شامل ہیں، خواتین شامل ہیں، اور ناظرین ایک نوزائیدہ بچہ بھی شامل ہے۔ مظالم کی انتہا دیکھیے کہ جس پر پوری دنیا کی جانب سے جو ہے وہ مذمت کی جاری ہے، اور ان تمام تر ان کے بیانات کو جو اسرائیلی فورسز کی جانب سے دیے جا رہے ہیں، ان کی گورنمنٹ کی جانب سے دیے جا رہے ہیں، ان کی تردید کی جا رہی ہے، ان کو مسترد کیا جا رہا ہے، مذمت کی جا رہی ہے، لیکن عملی اقدام پوری دنیا کی جانب سے کوئی بھی نہیں اٹھا رہے۔ اس وقت مسلم ممالک کی بات کی جائے، مسلم ممالک کی جانب سے بیانات سامنے آ رہے ہیں، یورپی یونین کی بات کی جائے، ان کی جانب سے جو بھی بیانات سامنے آ رہے ہیں، اس کے بعد اگر فرانس کی بات کی جائے، فرانس کی جانب سے بھی بیانات سامنے آ رہے ہیں، روس کی جانب سے بیانات سامنے آئے ہیں، چین کی جانب سے بیانات سامنے آئے ہیں، اقوام متحدہ بین الاقوامی تنظیموں کی جانب سے بھی ناظرین بیانات سامنے آئے ہیں، لیکن عملی اقدام کسی نے بھی نہیں اٹھایا، جس کی وجہ سے صہیونی فورسز نے اپنے حملوں میں مزید اضافہ کر دیا اور مزید فلسطینیوں کو شہید کر دیا گیا۔ اسرائیل کے ایک واضح تصویراتی نقطہ نظر ناظرین استعمال کر رہے ہیں، جس میں ان عمارتوں پر حملہ کرنے سے پہلے شہریوں کو کسی بھی قسم کی وارننگ نہیں دی جاتی، جن میں وہ پناہ لے رہے ہیں کہ ہم حملہ کرنے لگے، یا پھر کوئی نوٹس یا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا جائے، یا پھر جو ہے وہ سائرنز بجا کر اعلان کر دیا جائے کہ ہم ان کے خلاف، کیونکہ وہ فوجی میدان میں اتر رہے ہیں نا، اب یہ جنگی میدان ہے، جنگی میدان کے اندر تو چاہے دنیا کا کوئی بھی ملک ہو، دنیا کے اندر اگر کوئی بھی ایسی فورس ہو جو جنگ کے میدان میں اترتی ہے تو ان کے اندر پھر بچوں کو نشانہ نہیں بنایا جاتا، خواتین کو نشانہ نہیں بنایا جاتا، بزرگوں کو نشانہ نہیں بنایا جاتا، لیکن صہیونی فورسز جو ہے وہ نشانہ ہی معصوم بچوں، فلسطینیوں کو، بوڑھوں کو اور خواتین کو بنا رہے ہیں۔ اب غزہ کی وزارت صحت کی جانب سے ناظرین 2 دن پہلے بتایا گیا تھا کہ حالیہ جنگ بندی کی خلاف ورزی کے بعد 183 بچوں سمیت 436 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ مطلب یہ جو سیز فائر ڈیل کی خلاف ورزی جو شروع کی ہے انہوں نے، اس میں 180 سے زائد صرف بچوں کو شہید کیا گیا ہے۔ یہ پچھلے چند دنوں کی بات ہے ناظرین۔ اب اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو نے غزہ کی پٹی میں حماس کے خلاف شدید جنگ کے علاوہ مقبوضہ مغربی کنارے میں ایک اور بڑے اور مضبوط محاذ کے بارے میں بھی تنبیہ جاری کر دی ہے، وارننگ دے دی ہے، جس کے بعد غزہ کی وزارت صحت کا یہ کہنا ہے کہ غزہ پر اسرائیل کی جنگ میں کم از کم ناظرین اب تک آپ حیران ہو جائیں گے کہ اتنے فلسطینیوں کو شہید کر دیا گیا، لیکن اس کے باوجود عالمی منظرنامے پر ایک خاموشی چھائی ہوئی ہے۔ 39,000 سے زائد لوگ جو ہے وہ شہید ہو چکے ہیں اور 1,12,000 سے زائد زخمی ہونے کی تصدیق ہو چکی ہے، لیکن عالمی منظرنامے پر
خاموشی ہے, سب کی زبانوں پر تالے لگے ہوئے ہیں. اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو سرکاری میڈیا ان کی جانب سے کہ شہادتوں کی تعداد کچھ کہہ رہے ہیں کہ 61,700 سے زائد بتائی جا رہی ہے, اور ملبے تلے دبے جو ہزاروں فلسطینی ہیں ان کو مردہ تصور کیا جا رہا ہے, کیونکہ ابھی تک تو وہ بلڈنگز کو بھی جو ہے وہ پراپر طریقے سے نہیں صاف کیا جا سکا, کلیئر نہیں کیا جا سکا. تو ان ملبوں تلے, ان عمارتوں کے ملبوں تلے کتنے فلسطینیوں کی جو لاشیں ہیں وہ منتظر ہوں گی اپنے عزیز و اقارب کا, اپنے پیاروں کا, کہ ان کو کفن پہنا کر جو ہے ان کو ایک پراپر پروٹوکول کے ساتھ شہداء کی طرح ان کو تدفین ان کی جائے. لیکن کوئی آپشن اور کوئی موقع دیا ہی نہیں جا رہا ہے. سہونی فورسز کی جانب سے مزید خلاف ورزی کی جا رہی ہے. اکتوبر 2023 کو ناظرین حماس کی زیر قیادت حملوں کے دوران اسرائیل میں کم از کم 1,139 سے 140 کے قریب افراد جو ہے وہ ہلاک ہوئے تھے, اور 200 سے زیادہ کو یرغمال بنا لیا گیا تھا. اب حوثیوں کا ناظرین اس کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے بن گورین ایئرپورٹ پر جو ہے وہ اس کو ایک بڑے زبردست نشانہ بنایا, اور ان کے اوپر بڑے بھاری اٹیکس کیے گئے ہیں حوثیوں کی جانب سے. میزائل سے ہائپرسونک بیلسٹک میزائلز داغے گئے ہیں, اور بڑے انہوں نے ایسے میزائلز اور ایسے راکٹس کا استعمال کیا کہ وہاں پر گھنٹیاں بج چکی ہے, سائرنز بج چکے ہیں اس وقت وہاں بن گورین ایئرپورٹ میں, ان کے تل اویو میں, جس کی وجہ سے وہاں پر فلائٹ آپریشنز جو ہیں وہ کینسل کر دیے گئے. ناظرین, اقوام متحدہ میں فلسطین کے مشن نے بین الاقوامی برادری سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ غزہ پر اسرائیل کے تازہ حملے کو روکنے کے لیے فوری طور پر کارروائی کرے, جس میں اب تک کم سے کم 500 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں. یہ جو بھی ریسنٹ حملے جن کے بارے میں آپ کو بتا رہے ہیں, جن میں 183 بچے شامل ہیں, یہ مت بھولیے گا. اور بیان میں کیا کہتے ہیں کہ بے سہارا شہری آبادی کے خلاف طاقت کے بے رحمانہ اور غیر قانونی استعمال کو فوری طور پر روکنا چاہیے. اسرائیل کے جنگی جرائم, انسانیت کے خلاف جرائم اور نسل کشی کی کارروائیوں کے خلاف کارروائی کرنے میں ناکامی سلامتی کونسل کی ساکھ کو مزید نقصان پہنچائے گی, اور پہنچا بھی رہی ہے, کیونکہ سلامتی کونسل کی جانب سے کوئی اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ بالکل بھی نہیں کیے جا رہے. اب نیتنیاہو کی بات کی جائے, نیتنیاہو کے خلاف عالمی منظرنامے پر تمام تر لیڈرز اور تمام تر ممالک کے نمائندگان تو بیانات دے رہے ہیں, لیکن ان کی اپنی جو مقبولیت ہے ان کی اپنی سرزمین پر وہ بھی دن بدن کم ہوتی چلی جا رہی ہے. بلکہ ان کی سرزمین نہیں, بلکہ ان کی جو مقبوضہ سرزمین ہے وہاں پر وہ جو ایک مسلط کر کے خود کو بیٹھے ہوئے ہیں, اور ایک اقتدار پر جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے لانگسٹ سرونگ پی ایم کے طور پر. تو ان کے خلاف جو ہے ہزاروں مظاہرین نے یروشلم کی طرف مارچ کرتے ہیں, جس میں اہم سیکیورٹی اور عدالتی عہدیداروں کو ہٹانے کی کوششوں اور عدلیہ پر سیاسی طاقت بڑھانے کے لیے انتہائی متنازع قانون سازی کی تجدید اور غزہ میں جنگ بندی کے خاتمے کے بعد احتجاج کیا گیا. اب یہ اسرائیل بتا رہے ہیں ناظرین, بدھ کو کل یہ ہوا تھا کہ ریلی کے دوران اور رات بھر جاری رہنے والے جو مظاہرے تھے اس کے دوران کم از کم 12,000 مظاہرین کو گرفتار کیا گیا, اور یہ کہا جا رہا ہے کہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ نکلے ہوئے تھے. اب لاکھوں کی تعداد میں لوگ نیتنیاہو کے خلاف سڑکوں پر موجود ہیں اور نعرے بازی کر رہے ہیں, اور مظاہرین کے ساتھ پولیس کی جھڑپیں بھی ہوتی ہیں, اور ہجوم کو منتشر کرنے کے لیے واٹر کینن استعمال کیے جاتے ہیں. مطلب ان کی اپنی ایک سرزمین جو ہے وہ مقبوضہ سرزمین, اس پر جو ہے اگر خانہ جنگی کہیں, ایک سول وار کہیں, تو وہ شروع ہونے میں زیادہ دیر نہیں ہے. اور یہ بڑے مظاہرے ناظرین ایک ایسے وقت میں سامنے ہیں جب حکومت شین بیٹ کے سربراہ رونن بار اور اٹارنی جنرل کو ہٹانے کی کوشش کی, جو حالیہ مہینوں میں نیتنیاہو اور ان کے دائیں بازو کے اتحاد کی ناراضی کا شکار رہے ہیں, لیکن انہوں نے احکامات نیتنیاہو کے ماننے سے انکار کر دیا. ناظرین, نیتنیاہو کی جو دھمکیاں ہیں اس کے بعد غزہ میں وحشیانہ بمباری میں مزید شدت آ گئی ہے, جس کے متعلق ہم نے آپ کو بتایا کہ دیر البلج میں اسرائیلی بمباری کی زد میں اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹر کو بھی نشانہ بنایا گیا. فلسطینیوں کو تو نشانہ بنایا جا رہا ہے, ان کی نسل کشی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن اب اقوام متحدہ کے دفتر پر اسرائیلی حملے میں 6 اہلکار شہید ہو جاتے ہیں, جنہیں قریبی اسپتال منتقل کیا جاتا ہے, لیکن دم توڑ دیتے ہیں وہ. اب اسرائیل جو ہے فلسطینیوں کو نشانہ بنا رہا تھا, اس کے ساتھ ساتھ بین الاقوامی تنظیمیں بھی وہاں پر محفوظ نہیں ہیں, صحافی بھی وہاں پر محفوظ نہیں ہیں, صحافیوں کو بھی شہید کیا جا رہا ہے. اسرائیلی حملے میں ہلاک ہونے والے اقوام متحدہ کے غیر ملکی اہلکار کی شناخت اہل خانہ کی اجازت ملنے کے بعد جو ہے وہ جاری کی جائے گی. ابھی تک اس کے حوالے سے مزید تفصیلات جو ہیں نئی سامنے آ رہی ناظرین, لیکن یہ اپڈیٹس فی الحال سامنے ہمیں نظر آ رہی ہے. یمن کی جانب سے ریزسٹنس جاری ہے, امریکہ نے اپنے بحری جہازوں کو بھیج دیا میڈیٹرینین میں, یمن نے ریزسٹنس جاری رکھنے کا اعلان کر دیا, ایران کی جانب سے ریزسٹنس جاری ہے, یمنی حوثیوں نے کارروائیاں کرنا شروع کر دی ہے, صہیونی فورسز نے بھی کارروائیاں کرنا شروع کر دی ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ فلسطینیوں کے خلاف تو وہ پہلے سے ہی ہیں, لیکن اب اقوام متحدہ اور بین الاقوامی تنظیموں کو بھی نشانہ بنا رہے ہیں. اب سوال یہاں پر یہ ہے کہ کیا بین الاقوامی تنظیمیں اس کے خلاف میدان میں آئے گی؟ کیا اقوام متحدہ میدان میں آئے گی, ان پر پابندی لگائے گی, گرفتار کیا جائے گا نیتنیاہو کو, روکا جائے گا ان کو, یا پھر نہیں, وہ ماضی کی طرح ان کا ایک اعلی کار بن کر خاموش تماشائی بن جائے گی؟ آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ نگہبان.